بھائیوں اور دوستوں، تاریخ کا ایک واقعہ، میں اس واقعے کو شوال کے مہینے کی مناسبت سے مختصر طور پر اس کی ایک جھلک رکھ کر کے ایک دو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شوال کا مہینہ تھا، سن 3 ہجری تھی، اور قریش نے بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ جب خبر ملی تو آپ نے بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کے بعد یہ بات طے پائی کہ مدینہ سے ذرا آگے نکل کر کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جبل رماح، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو منتخب کیا، جس کا امیر اور سپہ سالار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جبیر جیم والا، زا والا نہیں، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا سپہ سالار کے طور پر، اور ان کے انڈر میں 49 صحابہ کو دیا جو تیر انداز تھے، اور انہیں فرمایا بھی کہ دیکھو، ہم جیت جائیں تب بھی، ہار جائیں تب بھی، ہم اگر فتح اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں اللہ کی توفیق سے، اور مال غنیمت کو سمیٹنے لگیں، تب بھی تم اس وادی اور درے کو مت چھوڑنا، اور اگر پرندے ہمیں اچکنے لگے، شکست و ریخت ہو جائے، دشمن ہم پر حاوی ہو جائے، تب بھی تم اس درے کو مت چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں بلا نہ لوں۔ اتنا صاف اور واضح حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اب اسی لیکن کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حکم بالکل صاف تھا، واضح تھا، آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں صحابہ کو سمجھا دیا تھا، اس پوری ٹولی کو، کہ تمہیں اس وادی سے اس وقت تک نہیں آنا ہے، اس وادی کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا ہے جب تک میرا حکم نہ آ جائے، جب تک میں تمہیں بلا نہ لوں تب تک تم اس وادی پر کھڑے رہنا، اپنی ڈیوٹی بجا لاتے رہنا، اور خیال رکھنا یہ ڈیوٹی کیوں دی گئی ہے، تاکہ خدا نخواستہ دشمن پیچھے سے ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور ہمیں شکست و ریخت سے دوچار نہ ہونا پڑے، دشمن کے نرغے میں ہم نہ آ جائیں، اس لیے اس کے تحفظ اور بچاؤ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری آپ کی ٹھہری۔ ابتدائی مرحلے میں شروع میں مسلمان حاوی ہوئے، اور کافر شکست و ریخت سے دوچار ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مسلمان حاوی ہو گئے، جیت گئے، فتح ہو گئی، تو باقی جو مسلمان تھے انہوں نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ درے پر سے، اس وادی سے انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو چکی ہے اور مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں، دشمن شکست سے دوچار ہو چکا ہے، اور مسلمان اب مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں، تو چلو ہم بھی چلتے ہیں، اور اب مال غنیمت کو سمیٹنے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس کے امیر تھے، سپہ سالار تھے ان 50 افراد کی ٹولی کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ آ جائے کہ عبداللہ اب واپس آؤ، تب تک ہم اس وادی اور اس درے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حکم صاف تھا اور بلاوا آیا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس وادی کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا اور نہیں چھوڑا۔ لیکن اکثر لوگوں نے کہا کہ جس مقصد کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں مقرر کیا تھا، وہ مقصد تو حل ہو چکا ہے، اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو چلو چلتے ہیں۔ لیکن نص واضح تھی، حکم واضح تھا، اور آپ کا اشارہ نہیں بلکہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ بالکل کلیئر کٹ تھا
کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن اب یہاں اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کا نتیجہ آپ جانتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ 2 4 10 20 نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے اس ایک بھول اور اس ایک اجتہادی غلطی کی بنا پر۔ آپ کا حکم نہ مانا، اجتہاداً ایسا کیا تھا، انکار نہیں کیا تھا آپ کے حکم کا، مخالفت نہیں کی تھی نبی کے حکم کی، نبی کے حکم کو جو واضح تھا اس میں اپنا اجتہاد پیش کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہونے سے بال بال بچے، اور پھر بھی آپ کے دندان مبارک اور چہرہ انور پر زخم اور چوٹ آ ہی گئی۔ یہ ایک قصے کی ایک مختصر جھلک ہے۔ نتیجہ یہ، اس نتیجے پر اس لشکر میں صحابہ کیوں پہنچے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح حکم آ جانے کے بعد بھی اگر صحابہ اجتہاد کریں اور اتنا بڑا نقصان ہو، اب یہیں رک جائیے، یہیں مجھے اپنی بات کہنا ہے۔ ہم آئے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو ہم گن سکتے؟ اس کو ہم تحریر میں لا سکتے؟ کتنی نافرمانیاں ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، مہینہ اور سال کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اگر صحابہ سے اجتہادی غلطی ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہو اور اتنی بڑی سزا ملے۔ 70 صحابی کا شہید ہونا یہ معمولی نقصان نہیں ہے، تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہے جنگ کا، آپ کہہ لیں، اور صرف ایک چھوٹی سی غلطی تھی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جان بوجھ کر کے، انجانے میں نہیں، اجتہادی طور پر نہیں، جان بوجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اگر مخالفت ہماری زندگی کا شیوا بن جائے تو پھر ہمیں کتنی سزائیں ملیں گی یا کتنی بڑی سزاؤں کے ہم مستحق ہیں، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم ذرا اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم کن کن سزاؤں سے دوچار ہیں، کیا ہم ان کو بھی گن سکتے؟ ان کو بھی نہیں گن سکتے۔ تو ان سزاؤں کو جو ہم بھگت رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مخالفات کو، آپ کے حکم کی عدولی جو کر رہے ہیں، کیا یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے عقیدے بھی گڑبڑ ہیں جو نبی کی واضح حدیثوں کے باوجود گڑبڑ ہیں۔ قرآنی آیات میں عقیدے واضح ہونے کے باوجود ہم عجیب عجیب قسم کی بنیاد بنا کر کے ان واضح نصوص کو اور ان واضح آیات کے الفاظ کو ماننے سے انکار کر جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر عقیدے تک کی خرابیاں ہم میں ہوں اور واضح دلائل موجود ہوں اور اس کے باوجود یہ حالات ہم پر نہیں بنیں گے تو کون سے حالات بنیں گے؟ دیکھیں، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ وہ قوم ہے جو اللہ رب العزت کے غضب سے دوچار ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ان کا بول بالا ہے، دنیا ان کی نقالی کرتی ہے، ان کی تقلید کرتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، دنیا ان کی تقلید کرنے پر مجبور ہے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے ان کو دیکھتی ہے، حالانکہ وہ قوم مغضوب علیہم ہے۔ تو یہ بتانا اس جملے سے یہ ہے کہ جو قوم مغضوب علیہم ہو، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہو،
جو اللہ کے غضب سے دوچار ہو اور دنیا میں اگر وہ ناز و نعم میں پل رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی محبوب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غضب سے دوچار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لعنت و پھٹکار کی مستحق نہیں ہے۔ تو عیش و عشرت اور آرام و سکون اگر دنیا میں کسی کو حاصل ہو تو اس سے وہ دھوکہ نہ کھائے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت کے عذاب دینے کے انداز بھی انوکھے ہوتے ہیں، انوکھا انداز ہے۔ آپ دیکھیں، انداز ہی دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے ایک انسان کو ہر قسم کی نعمت میسر کی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر کے، فریج بھرا پڑا ہے، پیسے کا انبار ہے، سب کچھ ہے، مگر نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا۔ نعمتوں کے ہونے کے باوجود ان نعمتوں کا استعمال نہ کر پانا، کیا یہ اللہ رب العزت کے غضب کی یا اس کی سزا کی ایک شکل نہیں ہو سکتی؟ آج ہم مسلمان، آج اس دھرتی پر سب سے زیادہ ڈھکیلے ہم ہی جا رہے ہیں، جو بھی مل رہا ہے ادھر ڈھکیل دے رہا ہے، خس و خاشاک کی طرح سے ہمیں دائیں بائیں ہر شخص ڈھکیل رہا ہے، جہاں جاتے ہیں ہم ڈھکیلے ہی جاتے ہیں۔ کیا یہ اس کے ناراضگی کی وجہ نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ اس کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے؟ آخر یہ ہم کب سوچیں گے؟ ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے بھولی بھالی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی شان ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہ مقام و مرتبہ تب حاصل ہوگا جب اس نبی کے احکام و فرامین پر اور اس نبی کی متبع بن کر کے یہ امت رہے گی، تب جا کر کے اسے یہ مقام حاصل ہوگا۔ تو یہ بھول اور یہ ذہن سے باتیں نکال دیں کہ ہم اپنے اعمال جیسے بھی رکھیں، اپنے عقیدے جیسے بھی رکھیں، اپنے اخلاق کتنے خراب کر لیں، تو ان تمام چیزوں سے ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، فرق پڑے گا۔ آپ با اخلاق ہوں گے تو اس کا اچھا اثر پڑے گا، بد اخلاق ہوں گے تو اس کا برا اثر پڑے گا۔ آپ کے عقیدوں میں فتور ہوگا، عقیدوں میں بگاڑ اور فساد ہوگا تو آپ کی زندگی متاثر ہوگی، سکون غارت ہوگا، اور اسی طرح سے بے اطمینانی اور بے سکونی، بد امنی، ان تمام چیزوں سے دوچار ہوں گے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار اور الفت و محبت ہوگی تو اس کے اچھے اثرات ہماری زندگیوں پر، ہمارے ماحول میں ہوں گے۔ اور اگر آپ کی سنت سے منہ موڑا گیا، آپ کی مخالفت کی گئی کسی بھی نام پر، چاہے وہ مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر، کسی بھی نام پر، تو یقین جانیں اس امت کو کوئی بچا نہیں سکتا ڈوبنے سے، دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیے بغیر عزت و سرخروئی مقدر نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کی گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اعمال جس کے برباد ہوں، مجھے بتائیں اسے عزت کہاں سے حاصل ہو، اسے سرخروئی کہاں سے حاصل ہو، اسے امن و سکون اور چین کہاں سے میسر ہو؟ تو ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں کوتاہی نہ کریں۔ ادھر ادھر کی باتیں، یہاں وہاں کے شوشے، ایسے اور ویسے وسوسے، ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو خالی کریں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی اسوہ اور نمونہ ہو سکتا، کوئی ڈگر ہو سکتا، کوئی اچھی رائے ہو سکتی، کوئی اور طریقہ ہو سکتا؟ کیا ان طریقوں سے چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چل کر آپ اپنی زندگی کو آسان زندگی بنا سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر
سکون پا سکتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، عزت و سرخروئی حاصل ہو، رب کی رضا حاصل ہو، تو ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں۔ اور انقلاب برپا اس وقت ہوگا جب ایک انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر اپنے آپ کو اتار لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی اور کی شراکت نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت شرک سے پاک نہ ہو، نبی کی رسالت بدعت و خرافات اور دیگر لوگوں کے اقوال و افکار سے پاک نہ ہو، تب تک آپ کی زندگی میں وہ لطف نہیں آ سکتا، وہ مزہ نہیں آ سکتا، وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ چاشنی نہیں آ سکتی جس چاشنی کے آپ منتظر ہیں، جس چاشنی کو آپ چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ کی عبادت پاک ہو ہر قسم کے شرک سے، اس شرک کے مظاہر سے، چاہے وہ جس بھی شکل میں ہو، جس بھی نام سے ہو، جہاں سے بھی آئے، جس کے ذریعے سے بھی آئے، جب تک ان تمام خرافات سے، ان تمام ملاوٹ سے آپ کی عبادت جو رب کے واسطے سے کی ہے پاک نہ ہوئی، اور وہ عبادت جس طریقے سے کی ہے اس طریقے میں جب تک نبی کی اطاعت خالص نہ ہوئی اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک نہ ہوئی، تب تک آپ کی عبادت میں رنگ نہیں آ سکتا۔ تو اس واقعے سے جو میں نے جھلک پیش کی ہے کہ صحابہ اگر اجتہادی غلطی کریں اور اس غلطی کا اتنا بڑا نقصان ہو، جو نبی کی محبوب جماعت تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، جن کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملے ہوں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، جنہیں رب کی رضا کی رضی اللہ عنہم مرضوا عنہ کی سند اور سرٹیفکیٹ جاری کر دی گئی ہو، وہ اگر غلطی اجتہادی کر جائے تو اتنا بڑا نقصان اور اتنی بڑی سزا سے دوچار ہو، اور ہم ان تمام خوبیوں سے پیدل ہیں، ان تمام خوبیاں ہم میں نہیں پائی جاتی، اور ہم آئے دن غلطیاں کریں، جان بوجھ کر کے کریں، کس کس نام سے کریں، اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں اس طرح کے نقصانات نہ ہوں۔ ہم ان سے اعلیٰ و اشرف ہیں کہ ہم جو چاہیں سو کریں، ہماری زندگی پر کوئی برا اثر نہ پڑے، ہماری زندگی پر ہمیشہ اچھا اثر ہی رہے گا، ہم منمانی کریں، خواہشات نفس کے غلام ہو جائیں، اور اللہ اس کے رسول کے فرامین سے کوئی سروکار نہ رہے، اور ہماری زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا۔ ضرورت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پڑھیں، سمجھیں، ٹٹولیں، غوطہ-زن ہوں۔ جب تک اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اور عمل پیرا جب تک نہیں ہوں گے تب تک صحیح معنوں میں آپ مومن نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوں گے تب تک زندگیوں میں انقلاب کہاں سے آئے گا؟ اس لیے علم سے اپنے رشتے کو جوڑیں، تعلیم و تعلم سے رغبت اور شوق پیدا کریں، تاکہ صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت اور پیروی ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی، وہ کتنا بڑا ہو، بڑکپن سے مومن متاثر نہیں ہوتا، کسی کی عظمت سے مومن مرعوب نہیں ہوتا۔ مومن کو مرعوب کرنے والی شے اگر کوئی ہے تو ذات کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ، ذات مصطفیٰ بس، اور قول کے اعتبار سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ بس۔ ان دو اقوال کو چھوڑ کر کوئی قول کسی مومن کو مرعوب نہیں کر سکتا، اور ان دو ذات کو چھوڑ کر کوئی ذات کسی مومن کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ کسی ذات کی بنا پر تو وہ ذات باری تعالیٰ یا ذات مصطفیٰ ہو سکتی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سر تسلیم خم کریں گے۔ اور اگر قول کے اعتبار سے کوئی قول ہمیں ہمارے سر کو جھکا سکتا ہے تو وہ قول ربانی ہوگا یا قول مصطفیٰ ہوگا، اور بس۔ جب تک یہ خوبی ہم پیدا نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آئے گا۔ ابو بکر و عمر سے نسبت اور رشتہ، اور ہمارے اعمال، ہمارے طریقے، ہمارے طور، شادی بیاہ اور دیگر، دیکھ لیں اپنی پوری زندگی، عقیدے سے لے کر معاملات تک،
اخلاق سے لے کر کے معاشرت تک اپنی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرامین سے عبارت ہے۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں جو متاثر نہیں ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی سے، غیروں کے اعمال سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ آئے۔ اگر چاہتے ہیں عزت و سرخروئی، عزت و سرخروئی اچھی کسی نہیں لگتی، تو عزت و سرخروئی کی چاہت ہے تو ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔